قرآن مجید نے بے عمل عالم کی مثال کیا دی ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے پہلی شرط کیا ہے اور آسمانی کتابوں کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں پھر آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 اور 45 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 44 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم اپنی آسمانی کتاب کو بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے یہودی علماء لوگوں کو حضور پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے، حضرت کے ظہور کی بشارت دیا کرتے تھے، لیکن جب ظہور رسالت ہو گیا تو وہ خود ہی ایمان نہیں لائے۔ جو یہودی مسلمان ہو جاتے تھے، بعض علماء یہود اپنے ان رشتہ داروں اور متعلقین کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہی رہیں، لیکن خود اسلام نہ لاتے تھے۔ تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214۔ روایات میں ہے کہ جو عالم دوسروں کو بہشت کی دعوت دے لیکن خود جہنمی ہو، اس کے لیے بہت زیادہ اور بہت سخت حسرت ہوگی۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کو اپنے اعمال کے ذریعے حق کی طرف دعوت دو، صرف زبان کے ذریعے دعوت نہ دو۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں کسی کام کی دعوت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک خود اس میں پیش قدمی نہ کر لوں، اور کسی کام سے اس وقت تک نہیں روکتا جب تک کہ تم سے پہلے خود اس سے نہ رکوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 175۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص دوسروں کا امام بنتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے خود کو تعلیم دے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 720۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خوشخبری ہے ان علماء کے لیے جو اپنے قول پر عمل بھی کرتے ہیں، اور عذاب ہے ان عالموں کے لیے جو صرف واعظ ہی کرتے ہیں۔ بحار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 299۔ بے عمل عالم کی مثال۔ الف، قرآن پاک میں بے عمل عالم کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے لیکن خود اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5۔ بے، روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم اس چراغ کی مانند ہے جو خود تو جلتا رہتا ہے لیکن اس کی روشنی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 29109۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے عمل عالم ایسے تیر انداز کی طرح ہے جس کے پاس کمان نہیں ہے۔ بحار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 100۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بے عمل عالم ایسا چراغ ہے جو تاریک کمروں کی چھت کے اوپر جلتا رہتا ہے۔ بحار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 309۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے عمل عالم ایسے درخت کی مانند ہے جس پر پھل نہیں ہوتا، اور ایسے خزانے کی مثل ہے جس سے کوئی چیز خرچ نہیں کی جاتی۔ غیر الحکم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے عمل عالم کا وعظ اور اس کی نصیحت ایسی بارش کی مانند ہے جو پتھروں پر برستی ہے، ایسے ہی اس کا وعظ بھی دلوں پر اثر نہیں کرتا۔
بہار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ جیم، عالم بے عمل علماء اور دانشوروں کی نظر میں اس بھوکے شخص کی مانند ہے جو کسی خزانے پر لیٹا ہو، ایسے پیاسے کی مانند ہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو، ایسا طبیب ہے جو خود درد کی وجہ سے کراہ رہا ہو، ایسے مریض کے جیسا ہے جو اپنی بیماری کا نسخہ ہاتھ میں لے کر پڑھتا رہتا ہے مگر اس کو استعمال نہیں کرتا۔ ایک ایسا منافق ہے جس کی گفتار و کردار ایک جیسی نہیں ہے، بے جان جسم ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ نمبر 2، اگر ہم خود ہی فراموشی کے مقدمات فراہم کریں تو ہمارے کسی عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی فراموشی قابل معافی ہے جس میں ہمارا کوئی قصور نہ ہو۔ نمبر 3، آسمانی کتاب کی تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو بھول جانا بے عقلی کی علامت ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور صبر و نماز سے مدد حاصل کرو، اور یہ کام خدا کے حضور جھکنے والوں کے علاوہ دوسروں پر بہت ہی گراں ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی آیت نمبر 45 کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت یہودیوں سے خطاب کے بعد ہی ذکر ہوئی ہے لیکن اس کے مخاطب تمام لوگ ہیں، اور روایات میں ہے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے۔ ایک روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کی 3 قسمیں ہیں، یعنی مصیبت پر صبر، معصیت پر صبر اور عبادت پر صبر۔ بہار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 77۔ اس بنا پر جو روایات میں ذکر ہوا ہے، اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے جو کہ صبر کے مصادیق میں سے ایک ہے۔ نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے۔ بہار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 249۔ لیکن جو لوگ خشوع کی حالت سے عاری ہیں ان کے لیے یہ ایک بھاری بوجھ ہے۔ خشوع کا تعلق دل اور روح سے ہے اور خضوع کا تعلق اعضائے جسمانی سے ہے۔ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا انسان کو ایسی قدرت کی یاد دلاتی ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اسے حقیر نظر آتا ہے۔ اس کی محبت دل میں بڑھا دیتی ہے، توکل کے جذبے کو تقویت پہنچاتی ہے اور انسان کی مادی وابستگیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب آثار مشکلات کے موقع پر انسان کے لیے ڈھال ثابت ہوتے ہیں۔ صبر و استقامت ہر عبادت کی کنجی ہے۔ فرشتے اہل بہشت کو سلام کرتے ہیں، ان کی عبادت نماز، حج و زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی استقامت اور پائیداری کی خاطر سلام کرتے ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم، سورہ رعد آیت نمبر 24۔ کیونکہ اگر استقامت نہ ہو تو نماز، حج، زکوٰۃ اور جہاد بھی نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ مقام ہدایت اور الہی رہبری تک پہنچنے کے لیے بھی صبر ایک شرط ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ یادگار واقعہ، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک شاعر نجاشی نے ماہ رمضان میں شراب پی لی۔ حضرت امیر علیہ السلام کے حکم سے شراب پینے کی وجہ سے اس کو کھڑا کر کے 80 کوڑے مارے گئے اور 20 کوڑے ماہ رمضان میں گناہ کے ارتکاب کی بنا پر لگائے گئے۔ وہ حضرت علیہ السلام کے اس اقدام سے ناراض ہو کر معاویہ کے پاس چلا گیا اور آن جناب کے خلاف کچھ اشعار بھی کہہ ڈالے۔
نجاشی کے رشتہ داروں کے 6000 گھرانے جو کوفے میں رہتے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے اس بات کا گلا شکوہ کیا کہ کیوں آپ علیہ السلام اپنے دوستوں کا خیال نہیں کرتے کہ وہ آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر دشمنوں سے جا ملتے ہیں۔ طارق ابن عبداللہ ان کا سردار تھا، وہ بھی ناراض ہو کر آپ علیہ السلام سے کہنے لگا، کیوں آپ علیہ السلام یگانوں اور بیگانوں کے درمیان فرق قائم نہیں کرتے؟ نجاشی جیسے انسان کو کوڑے نہیں لگنے چاہیے تھے۔ ہم اس طریقے کار کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں جہنم کی راہ قبول ہے، لیکن ہم اس طرح کے اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آخرکار طارق بھی معاویہ سے جا ملا۔ بہار جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 273۔ یہ آیت اگرچہ نماز کے بارے میں ہے، لیکن اس جیسی قرآن کی دوسری آیتوں سے مطالب نکالے جا سکتے ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، صبر اور نماز دو ایسے طاقتور ستون ہیں جن سے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، خدا کی بارگاہ میں جس قدر زیادہ عز و ناتوانی اور بندگی کا اظہار کریں، اتنی ہی زیادہ غیبی امداد حاصل ہوگی اور مشکلات پر کامیابی ملے گی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، ایاک نستعین، اس بات سے منافات نہیں رکھتا جس سے امداد کے لیے خود اس نے حکم دیا ہے، جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ۔ نمبر 4، نماز کو سخت اور بھاری تصور کرنا کبھی خدا کے سامنے تکبر کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید نے بے عمل عالم کی مثال گدھے سے دی ہے، جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھاتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس پر خود عمل کرے۔ اللہ نے آسمانی کتابوں کو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔